دودھ، جسے عرف عام میں اللہ کا نور کہا جاتا ہے، آج کل نہ صرف ملاوٹ بلکہ اپنی بنیادی اساس تک کھو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک پانی ملے دودھ کو ملاوٹ شدہ دودھ کہا جاتا تھا، اور جیسا کہ ملاوٹ اور وزن میں کمی ہمارے مذہب میں گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح دودھ میں پانی ملانے والے کو گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل دودھ میں پانی ملانے والا یا پانی میں دودھ ملانے والا اتنے بڑے گناہ کا مرتکب نہیں، کیونکہ ایک اصطلاح ملاوٹ شدہ دودھ کو تبدیل کر چکی ہے، وہ ہے مصنوعی دودھ۔ یہ مصنوعی دودھ ہے کیا؟ یہ وہ دودھ نما سفید رنگ کا خطرناک کیمیکل ہے جس میں سرف، بلیچ، فارمولین، یوریا، دال صاف کرنے والا پاؤڈر اور زائد المیعاد سوکھا پاؤڈر شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام اشیاء سے بنایا جانے والا دودھ بیچنے والے کو 15 روپے فی لیٹر دستیاب ہوتا ہے۔ دودھ انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں سے لے کر ٹین ایج تک دودھ بچوں کی بنیادی غذا ہے۔ اس غذا کو معاشرے کے کالے چہرے چند روپوں کی خاطر بچوں سے چھین چکے ہیں، اور یہ کالا کاروبار کم و بیش پچھلے 10 سال سے نہ صرف پاکستان بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی عروج پر ہے۔ حکومت، فوڈ اتھارٹیز اور معاشرے کے نمایاں لوگ جب تک یہ کالا کاروبار کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکیں گے، اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے یہ دھندا چلتا رہے گا، اور ہمارے معصوم بچے نہ تو صحت مند ذہن پا سکیں گے اور نہ ہی اپنے مطلوبہ قد تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق مصنوعی دودھ نہ صرف انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ یہ بڑھوتری کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اسی موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے تاکہ ارباب اختیار کی اس نازک مسئلے پر توجہ دلوائی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں جن میں کہ مجھے واقعی سوچنا پڑتا ہے کہ اس پہ میرے پاس کیا الفاظ ہوں گے جس کا میں تذکرہ کروں گا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم اس کو سنت سمجھ کے بالکل یقیناً کرتے ہیں، اور میں تو اس کو عبادت کا اور ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ جب مدینہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ رک کے ایک بچے سے کہا کہ جو بکریاں چرا رہا تھا کہ اس بکری کا دودھ پلانا، اس نے نہیں پلایا تھا اس لیے کہ یہ مالک کی اجازت نہیں تھی۔ ایک وہ بکری جو کہ بھی عمر میں چھوٹی تھی، اس بکری کا دودھ میرے رسول نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھی آ گیا اور سیر ہو کے وہ دودھ پیا بھی گیا۔ میں اس روایت کو صحیح مانتے ہوئے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دودھ دھونا سنت یقیناً مجھے تو لگتا ہے، دودھ پینا سنت ہو گیا۔ اب دودھ پینا اگر میرے رسول نے پیا تو وہ سنت ہو گیا، مجھے وہ بھی عبادت لگتا ہے۔ اس لیے شاید ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ دودھ نور ہے اللہ کا، اور اس میں واقعی جو ملاوٹ کرتا تھا ہمیں لگتا تھا یہ بے ایمان نہیں ہے، یہ انسانیت کے دائرے سے نکل گیا۔ لیکن آج اس رپورٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جو مسلمانوں کو مارنے والا سہولت کار ہے وہ خود ذاتی طور پہ بھی مسلمان ہے۔ آئی ایم شیور کہ جتنے لوگ بے ایمانی کرتے ہیں ان کو اللہ پہ بھی یقین ہے، کلمہ بھی پورا آتا ہوگا، اور انشاءاللہ ان میں سے بیشتر لوگ جمعے کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس 3 انتہائی اہم مہمان ہیں۔ ہمارے پاس ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی خود تشریف لائے ہیں، نور مینگل صاحب، جو کہ فیصل آباد کے جب تھے ڈی سی او تو وہاں پہ میں فیصل آباد گیا تو یقین کیجیے لوگوں نے ان کی محبت میں وہ قصیدے پڑھے جو کہ مجھے لگتا ہے اللہ کرے آدھے جھوٹ بھی ہوں تو پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ مینگل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے پاس ہیں جناب قاری قیوم صاحب، جو کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ اپنا ایک مذہبی اور ایک فتوے کی رنگ کا فیصلہ آج ضرور سنائیں گے، اور کسی محتاج نہیں ہے کسی بھی تعارف کے، محسن بھٹی۔ السلام علیکم محسن، خیریت سے ہیں؟ محسن، آپ سے میں اگر ابتدا کروں تو یہ فوڈ اتھارٹی کی ضرورت کیوں پیش آ کہ یہ دودھ میں مطلب کیوں ملاوٹ کرنا چاہیں گے ہم؟ دیکھیے، فوڈ اتھارٹی کی ضرورت تو اس وجہ سے تھی کہ ہمارے پاس پرانے قوانین چلے آ رہے تھے۔ ہمارے جو پہلے فوڈ انسپیکٹر تھے وہ کوئی میٹرک پاس تھا، کوئی ایف اے پاس تھا، ان کے پاس وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ان لیٹسٹ جو ملاوٹ کے طریقے ہیں ان کو پکڑنے سے بھی قاصر تھے۔ تو اس لیے ایک جدید ادارے کی ضرورت تھی جس میں فوڈ ٹیکنالوجی، جس کو کہتے ہیں دودھ کی ملاوٹ۔ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ دودھ میں پانی کو ملا دیا جائے، یہ ملاوٹ ہے، یا کیا یہی ملاوٹ ہے؟ بس نہ سر، نہ۔ اب پانی میں ملاوٹ تو یقین کریں اگر کوئی صرف پانی ملا رہا ہے نا تو آپ اس بندے کو ایماندار سمجھ لیں۔
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि ठीक, राजिऊन। आप उस दूध को आप पी लें जो पानी में लाता है वो ईमानदार है जी, आज के दौर में क्योंकि जो चीजें दूध में अब मिलाई जा रही हैं वो तो जहर है, जहर। हजरत एक लम्हा दीजिएगा, अंकल क्या जहर मिलाया जा रहा है और क्या कर रही है हुकूमत? देखिए जी, इसमें पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है जी। अब ये जो आजकल जो पैक्ड मिल्क है इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो अगर डब्बों आप का दूध ओवरऑल आता है। जी हाँ ओवरऑल अगर आप देखिए कंजम्पशन तो ये 7% है, बाकी 80% जो है वो खुला दूध आता है। इन पे भी जो मुसीबत आई हुई वो भी उन लोगों की वजह से है जो कि लूज़ मिल्क का इनको देते हैं। इनकी गलती ये है कि उनको टेस्ट नहीं करते हैं कि जी इसमें एडल्ट्रेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, नहीं हैं। यानी कि जब ये कंपनियां दूध लेकर आती हैं अपनी सोर्स से, गवालों से या किसी गांव से, तो ये उसको टेस्ट नहीं करते। ये उनके वीकनेसेस हैं, गैप्स हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि उनको करती हैं, उनको डिस्कार्ड रिजेक्ट भी करती हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो कि उनको नहीं करती, जिसकी वजह से फिर ये जिस तरह PCSIR से उन्होंने चेक करवाया तो उसमें से मेटल्स भी निकले, उसमें तो इसमें जो बेईमानी करता है वो बुनियादी तौर पे वो शख्स करता है जिसकी अपनी भैंसें हैं। उस पर भी देखें इस पूरे सिस्टम को अब समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों करता है उसको। वो जो है उसको 100, 150, 200 लीटर है, वो उसको करता क्यों है? वो इसलिए करता है क्योंकि अगर 3 घंटे में उसने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, सेल आउट नहीं किया तो दूध ने ख़राब हो जाना। तो वो अपनी जो छोटी मोटी इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए उसमें वो एंटीबायोटिक्स डालता है, प्रिजर्वेटिव डालता है, उसमें वो बर्फ़ डालता है कि जी ठंडा हो जाए ताकि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो। और तो इसका जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि टू हिट द बुल इज़ दिस लैक ऑफ पैस्चराइजेशन लॉ, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया के कुछ स्टेट्स में आ गया है। तुर्की ने इसको 5-6 साल पहले लेकर आया कि आप लूज सेल ही ना करें। लूज मिल्क बाजार में नहीं बिकना चाहिए। मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कहीं दुनिया में आप जाएं वहाँ पे आपको खुला दूध नहीं मिलता। तो आप उसमें जो है आप पैस्चराइजेशन लॉ लेकर आते हैं जिसमें आप पहले उसको पैस्चराइज से मुराद है उबाल के उसको फिर पैक करना। ठीक, उबाल के उसको फिर आप पाउचेस में पैक करते हैं, आप उसको प्लास्टिक के जो फूड ग्रेड कंटेनर्स होते हैं उनमें आप पैक करते हैं। उसके बाद फिर आप उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करके आप उसको सप्लाई। मुझे ये फरमाइए कि इस दूध में जो कि उसको 3 घंटे में जिसने खराब हो जाना है, उसमें वो क्या मिलावट करता है कि वो ना खराब हो? देखिए उसमें वो बर्फ डालता है ताकि वो टेम्परेचर उसका, देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध निकलता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाने के लिए उसको या तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। नहीं है उसके पास, चिलर नहीं है हमारे फार्मर के पास, तो वो बर्फ डालता है उसमें। दूसरा ये है कि वो उसमें एंटीबायोटिक्स डालता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को, एंटीबायोटिक्स जो आम एंटीबायोटिक्स मिलती है इनको डाल देता है उसमें, ताकि वो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक जाए और जो उसकी शेल्फ लाइफ 3 घंटे से वो एक दिन, 1.5 दिन, 12-15 घंटे पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चों को जब डॉक्टर कहता है कि वो एंटीबायोटिक्स अभी ना दें, अभी सिर्फ आप पैनाडोल के ऊपर रखें, तो आपका बच्चा दूध की शक्ल में एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी ले रहा होता है। जी, उसमें देखें जो मतलब ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि और क्या चीज़ पड़ती है? प्रिजर्वेटिव्स में मतलब मुख्तलिफ अक़साम है, एक जिसमें फार्मलिन की बात भी करते हैं। फार्मलिन क्या चीज़ है? फार्मलिन जो है ना इज़ अगेन प्रिजर्वेटिव, मतलब जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को वो जो है ना नहीं करने देता। आमतौर पे वो उसको लगाते हैं डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन असल इशू जो है ना वो मैंने बात की कि जी वो उसको डालता क्यों, उस चीज़ का हमें हल निकालना है कि जी इसको आप अब ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको दिनों में नहीं कर सकते, आप रातों में नहीं कर सकते। आप वी हैव टू हैव दैट थिंग इन द लॉ, वी हैव टू गिव सम ग्रेस पीरियड, जो कि जिस तरह तुर्की में उन्होंने 4 साल दिए उनको कि जी आप, उधर यही रेशो था कि जी 20% पैक्ड मिल्क था, 80% वाज लूज मिल्क। यूरोपियन यूनियन में उन्होंने, इसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय है, उसके मॉडल को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक मुल्क में इसमें हमने वो भी ज़माना देखा, गाँव से दूध आता था और वो घरों के अंदर जाता था, या गाँव से लोग आते थे दुकानों पे दूध बेचते थे। मतलब इस कारोबार को क्या आग लग गई कि इसमें इतना पैसा आ गया कि लोग अब अपने इस कारोबार में वो केमिकल डालने लगे। ये मैं इंतहाई अदब से अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये जो फॉर्मलिन है, ये अगर आपको कभी मुर्दे देखने की मेडिकल कॉलेज में इत्तफाक हुआ तो वो मुर्दे जो है वो हंटर बीफ के तरह गोश्त के हुए होते हैं, सड़ते नहीं हैं लेकिन गोश्त अपनी जगह कायम रहता है। ये वो दवाई है जो कि दूध में डाली जाती है ताकि वो खराब ना हो और आपके बच्चे उसको पिएं और फिर कहें कि जनाब हमने खालिस दूध पिया, गवाले से लेकर आए हैं। हजरत, मैंने ऐसे बहुत से, मुझे ये बताइए ईमानदारी से, मैंने ऐसे बहुत से अदारे देखे, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, जिनके पास गाय भैंस का कोई रसाई है ही नहीं लेकिन वो दूध बनाते हैं और बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ लाहौर में ही 2 ऐसी फैक्ट्रियां थी जिनको सील किया गया था
اور وہاں سے ایکسپائرڈ سوکھا دودھ نکلا تھا اور ویجیٹیبل فیٹ نکلی تھی، اور ان میں سے ایک فیکٹری وہ تھی جنہوں نے فروری میں آخری بار دودھ خریدا تھا کسانوں سے، اور دوسری وہ فیکٹری تھی جنہوں نے اپنے بننے کی تاریخ سے لے کر سپتمبر 2016 تک کبھی بھی کسانوں سے دودھ نہیں خریدا تھا، اور دودھ بیچتے تھے، اور وہ دودھ بیچتے تھے، اور ان کی مشینیں دودھ دیتی تھیں، وہ لوگ اسی طرح دودھ بنا رہے تھے۔ مشینیں کیسی دودھ دیتی تھی؟ یہ آرٹیفیشلی فیبریکیٹ کرتے تھے نا۔ کیسے؟ یعنی اس ایکسپائرڈ سوکھے دودھ سے اور ویجیٹیبل فیٹ سے۔ ویجیٹیبل فیٹ سے دودھ بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ویجیٹیبل فیٹ کیا ہے؟ یہ پام آئل، ٹھیک، یہ پام آئل کی یہ جو ہمارے نباتاتی چکنائی ہے، اس سے اور ایکسپائرڈ سوکھے دودھ سے دودھ ایکسپائرڈ سوکھا دودھ، اس کی باقاعدہ ایکسپائری سے مراد ہے کہ وہ اپنی طبعی زندگی ختم کر چکا ہے، اب اس کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ جاری ہو گیا شروع۔ اس سے دودھ بنا رہے تھے جب مینگل صاحب نے چارج سنبھالا ہے، اس سے پہلے وہ فیکٹریاں پکڑی جا چکی تھیں، ٹھیک، اور وہ لوگ یہی کام ہی کر رہے تھے، اور ان کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی۔ اسی طرح ہی اور جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک بڑی فیکٹری ہے، ایک بڑا برانڈ ہے، جو 2011 میں 17 لاکھ لیٹر دودھ لیتا تھا اور 25 لاکھ لیٹر دودھ بیچا کرتا تھا، اور یہ گیپ کیسے فل کرتا تھا؟ باقی وہ انہی چیزوں سے پورا کرتا تھا، یعنی کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سوکھا دودھ جو کہ اس نے باہر سے منگوایا ہوگا، اور ویجیٹیبل اس کے بعد وہ ویجیٹیبل کا آئل ڈالے گا۔ 2016 میں جب اس کے سٹیٹس نکلوائے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے، جب اس کے سٹیٹس نکلوائے تو وہ 3 لاکھ لیٹر دودھ لے رہا تھا، کہاں 17 لاکھ لیٹر لیتا تھا، اب وہ 3 لاکھ لیٹر دودھ لے رہا تھا، اور 67 لاکھ لیٹر اس کی سیل تھی پر ڈے کی۔ جی یہ نہ یقین کرنے والی بات ہے۔ میرا سوال یہ بھی کیا یہاں یہ کہ ایکسپائرڈ دودھ آتا کیسے ہے باہر سے؟ اچھا، اب جو ایکسپائرڈ دودھ یہ وہ والا دودھ تھا جو ونڈے کے لیے آتا تھا، بھینسوں کے چارے کے لیے ونڈے کے نام پہ امپورٹ ہوتا ہے۔ آپ کے بچے وہ دودھ پیتے ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ جو کہ گائے بھینسوں کے چارے کے اندر ڈالنا ہے، ایکسپائرڈ ہے، چاہے وہ ڈینمارک سے ہی آیا ہو۔ جی، واہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ دودھ منگایا جاتا تھا، اور اس سے پھر آگے یہ بنایا جاتا تھا۔ ایک فیکٹری ایسی تھی جو ملک ریپلیسر سے دودھ بناتی تھی۔ ملک ریپلیسر کیا چیز ہے کہ جب انسان کا بچہ جو ہے وہ اگر ماں کا دودھ نہیں پی رہا تو اسے ڈبے کا دودھ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک، تو جو جانور کا بچہ ہے اگر وہ اپنے ماں کا دودھ نہیں پی رہا، گائے یا بھینس کا، تو اس کا سبسٹیوٹ ہے ملک ریپلیسر۔ وہ گھٹیا کوالٹی کا دودھ ہوتا ہے، وہ اس گریڈ کا نہیں ہوتا جو ہم ہیومن یوز کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اسے ملک ریپلیسر کہتے ہیں، اب وہ ملک ریپلیسر سے دودھ بنا رہا تھا۔ وہ ملک ریپلیسر ملک نہیں ہے، اس سے دودھ بنا کے تو وہ انسانوں کو دیا جا رہا تھا۔ حضرت میں ایک بڑے تلخ سوال آپ سے منگل کرتا ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انتہائی سوچی سمجھی کچھ سازش ہوگی اس ملک میں سادہ لوگوں کے خلاف کہ پہلے بھینسیں نکال دیں اس ملک سے، ان کے گوبر سے کوئی عذاب نہیں آ جانا تھا، کوئی ایسا قیامت نہیں برپا ہونی تھی، چنچیوں سے زیادہ بہتر ہوتا کہ گھوڑے اور ٹانگے جو ہے وہ اس شہر میں رہتے۔ آپ نے پولوشن کر دی کہ آج سردی کی بجائے دھند آتی ہے آپ کی گندگی کی وجہ سے۔ ہم نے یہ سارا سلسلہ کیا کیوں، اور اس آدمی کو بے ایمان ہونے کے لیے کیوں مجبور کیا؟ دیکھیں، میں عرض یہ کروں، یہ جو بٹی صاحب بات کریں اس میں سینسیشنلائز کر رہے ہیں اس چیزوں کو، مے بی تھنگز آر ناٹ ایز بلیک ایز ہی از سیئنگ۔ میں ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دا انڈسٹری اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ لا میں پرووائڈڈ ہے کہ جی آپ پاؤڈر سے جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں دودھ کو، لیکن ایکسپائرڈ سے تو نہیں۔ ایکسپائرڈ کی بات نہیں کر رہا میں، ڈرائی ملک کی بات کرو جو کہ امپورٹڈ ہو، جو کہ امریکہ سے، وہ تو ڈبے میں بھی ملتا ہے، آپ کی فوج جو ایل او سی پہ ہے ڈپلائڈ ہے، ساری وہی دودھ پیتی ہے۔ میں خود فوج میں رہا ہوں تو ہم بھی وہی خوش دودھ سے جو ہے نا ہم چائے بنا کے پیتے رہے۔ دوسرا جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ٹی وائٹنر کی۔ ٹی وائٹنر از ناٹ ملک۔ یہ جو کہتے ہیں کہ چائے کو لذت دینے والا ہے، یہ دودھ نہیں ہے، یہ دودھ نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابھی میں دس از سم تھنگ وچ از ناٹ گڈ ان آر سوشل کانٹیکسٹ۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی سکینہ بی بی کو یا اللہ دتہ کو نہیں پتا کہ جی یہ ٹی وائٹر ہے یا یہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اس نے۔ اب میں آج کل ہم نے انسپیکشن شروع کی ہوئی ہیں، تو آئی وینٹ ٹو ون آف دا فیکٹریز، 5000 لیٹر پاسچرائزڈ ملک، 20000 لیٹر یو ایچ ٹی جو ڈبے والا ہے، اور 2 لاکھ لیٹر جو ہے نا وہ وہاں سے یہ والا دودھ نکل رہا ہے، جس میں کسی بھینس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خشک دودھ آیا، یہاں سے پامولین آئل آیا، مکس کیا، اس کو پانی میں 90% ڈال کے اچھے ڈبوں میں پیک کر کے آپ نے بیچ دیا اس کو۔ اس میں جو ہے نا اب یہ دس از دا ریئل ایشو جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔
اب ہم نے ان کو 15 جنوری کو یہ ابھی فوڈ اتھارٹی نے آ کے ہی ہم نے ان کو للکارا ہے کہ جی پہلے آ کے آپ بتائیں. اچھا لا میں بھی پرووائڈڈ ہے کہ یہ بنا سکتے ہیں, مزے کی بات ہے, پوری دنیا میں ہے لیکن اس کوانٹٹی میں نہیں ہے. وہاں پہ 1-2% ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ 80% آپ ایسا کر سکتے. میں قانون جو ہے نا یہ وقفے سے واپس آ کے آپ سے پوچھتا ہوں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں, اور یہ سوال آپ سے ضرور رکھوں گا اس جواب کے بعد, کہ ہم سگریٹ کہتے ہیں کہ کینسر پروڈیوس کرتے ہیں. ایک سگریٹ آپ روز پئیں تو آپ کے پھیپھڑوں کو اگر نچوڑا جائے تو اس سے 2 گنا گلاس جو ہے وہ غلاظت سے بھر سکتا ہے, یا آپ اپنے پھیپھڑوں میں جمع کرتے ہیں. اگر آپ وہ چیزیں پی رہے ہیں جو آپ کے لیے کینسر ہے, اور آپ کے لیے کینسر نہیں, آپ کے بچوں کے لیے کینسر ہے, وہ چیزیں کھلے عام ملیں اور پھر سگریٹ کیوں نہ پئیں, یا تو ساری غلاظت کریں. کمال ملک ہے یہ پاکستان, خدا کی قسم, جہاں دودھ جعلی, جہاں شراب جعلی. اور خدا کے ولیو, جن ملکوں میں شرابیں جعلی نہیں ملتی نا, وہاں دودھ بھی اصلی ملتا ہے. کوئی تو ایمان کی ایسی حرکت کرو جس سے تمہارا نبی اور تمہارا اللہ راضی ہو. واپس آتے ہیں, اس بات کو جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں ابھی وقفے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا ہوگا تو قوانین تو اللہ نے بھی قرآن میں لکھ کے بھیجے. میں آج بڑی تلاش کرتا رہا قاری صاحب ایسی باتیں جس میں کہ مجھے پتا چلے کہ کوئی ملاوٹیں کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو ڈانٹا ہو. لیکن مجھے اتفاق سے ایک حدیث, ایک روایت ملی, اور میں عرض کروں آپ سے, یہ گلاس ہے, اس میں یہ خالی ہے گلاس, لیکن میں اس میں سے آخری کی طرح بھی پی لوں تو یہ گلاس خالی نہیں ہے. اس کو اب میں ٹشو سے پونچھ دوں مینگل صاحب, یہ خشک ہو گیا. خدا اس خالی کو کہتا ہے فراغ. اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ میرے پاس آنا ہے کس کیفیت میں, اس کیفیت میں, فراغ, دل میں کچھ نہ ہو. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ, نبی کے دل میں ایسی کیا بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا امت کے لیے غم اتنا ہے اس کے دل میں, یہ اس کو بھی چھوڑ کے میرے پاس آئے. جب خدا نبی سے یہ چاہتا ہے تو میں اپنے ان دوستوں سے جو کہ بہت ہی حلال رزق کمانا چاہتے ہیں, یہ سوال تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو نبی اس حالت میں اللہ مانگتا ہے, فراغ میں. تم کس حالت میں نبی کے سامنے اور اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سال ہو گئے, فوڈ اتھارٹی 12 میں بنی, 2012 میں بنی, ہم نے آج تک وہ اچھے کام کیوں نہیں کیے جو ہمیں کر لینے چاہیے تھے؟ دیکھیے, the good thing is that there is an institution in place. پہلے یہ ادارہ نہیں تھا, جیسے بٹی صاحب نے بات کی. یہ شاباش ہے سی ایم پنجاب کو. یس, مطلب لیڈ گورنمنٹ آف پنجاب نے. اور دوسرا یہ کہ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا یہاں پہ, ایک سیکنڈ رکیے گا. میں سی ایم پنجاب کو نے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, دل کی اتھر گہرائیوں سے, اگر آپ نے صرف اس شہر کے, اس ملک کے, اس صوبے کے, ملک کے بچوں کو صحیح دودھ دینا شروع کر دیا نا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے 5 سال عطا کر دے گا. یہ فیصلے اوپر سے آنے ہیں, یہ آپ کی کیمپینوں پہ نہیں ہوتے. اگر آج دھرنوں کی وجہ سے بچے حلال دودھ اور صاف دودھ پینے لگ جائیں, میں سب سے پہلے وہاں ڈی چوک میں جا کے کھڑا ہوں. حضرت ہماری کمزوری کیا, مجھے اس پہ کچھ فرمائیے. دیکھیں, انسٹیٹیوشن از ان پلیس. اس پہ پہلے 3-4 سال تو اب خیر لاہور کے ارد گرد گھومتے رہے. اب 2 مہینے سے نہروں میں دودھ پھینکتے رہے ہم لاہور کی. ہاں, مطلب ہم نے اصل چیز کو ہٹ نہیں کیا. میں عرض کروں, میں اور بٹی صاحب ہم شہید ہو جائیں گے, یہ اتنا دودھ ہم کرتے رہیں گے وہاں پہ, یہ ختم نہیں ہونا. اصل ایشو ہے کہ جی آپ پیسچرائزیشن لا لے کے یونین کونسل لیول پہ دودھ کو گرم کریں, جی وہ ٹاؤن لیول پہ, تحصیل لیول پہ, اور جہاں پہ بلک پروڈکشن ہے وہاں پہ پرائیویٹ انویسٹر کو لے کر آتے ہیں, گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے کہ وہاں پہ پیسچرائزیشن پلانٹس لگائیں تاکہ ایکسپلائٹ نہ ہو ہمارا فارمر. اور وہ وہیں پہ جو اس کا 100-200 لیٹر ڈیلی ہے وہ جا کے اس کو پیسچرائز کرے, پیک کرے, اس کے بعد پھر وہ سپلائی ہو, شہروں میں سپلائی ہو, اور جس طرح ترکی میں, برازیل میں, اور اچھے ممالک میں. وہ چیز پیسچرائزیشن لا نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اپنے پنجاب پیور فوڈ رول 2017 میں لے کے آ رہے ہیں, ہم رولز میں لے کے آ رہے ہیں. بٹ دین وی ہیو ٹو گیو اٹ اے گریس پیریڈ, کیونکہ 93% ہے. اس کو کرتے ہوئے وقت لگے گا. اٹ ول ٹیک 3 سے 4 سال ہمیں گریس پیریڈ دینا پڑے گا تاکہ یہ ساری چیزیں ان پلیس ہوں اور یہ شفٹ ہو.
from loose milk to packaged and to packed milk. میں اس بات کو آسان کروں گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن آپ سے ایک سوال بڑا تلخ قسم کا پوچھوں گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں میکل؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا فارمر جو ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ دودھ کو شہر تک کیسے لے کر آئے اس میں 4-6 گھنٹے کا سفر شامل ہے. آپ ایک انڈسٹری بنائیں جس طرح ملکوں نے بنائی ہوئی ہے, آپ وہاں پہ پیسچرائزیشن کا پلانٹ اس کے گھر پہ لے کر جائیں, وہاں سے کہیں جناب 15 روپے لیٹر آپ مجھے دے رہے ہیں, 1 روپے میں لوں گا, 16 روپے کا ہو گیا, لیکن اب تمہارا دودھ جو ہے وہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے تازہ رہ سکتا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت ضرور کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ نے انڈسٹری ایک اور قائم کر دی, آپ نے اس دودھ کو تو صاف کیا, لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس انڈسٹری میں کتنے اور لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے اور دودھ صاف ملے گا. حضور سوال آپ سے, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم اس جوگے ہیں؟ دیکھیں جو گورننس لیول ہے یہاں پہ پنجاب میں, جو لیڈرشپ ہے, بڑا کچھ کرتے رہے ہیں اور آئی ایم شیور یہ بھی کر لیں گے. دا اونلی تھنگ از ٹو پریزنٹ اٹ ٹو دیم. بیسیکلی یہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ پیداوار بڑھانا, پیداوار کو پرزرو کرنا. دس از بیسیکلی دیئر جاب. فوڈ اتھارٹی کا کام انفورسمنٹ ہے کہ اس میں کوئی ایڈلٹریشن نہ ہو, اس میں سیفٹی اسٹینڈرڈز. کتنی کامیاب ہوگی اگلے 2 سال میں؟ دیکھیں جی, بات پہلے تو ہے نا جی, مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم ادھر ادھر مارتے رہے نا کہ آتے ہوئے ناکوں پہ پکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, پکڑ دکڑ کی ہم نے. وہ چیز ٹھیک نہیں. نظام بدلیں جی, نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے اور پیسچرائزیشن پہ لوگوں کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور وہ اگر آپ لے کے آتے ہیں, اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ایکسپلائٹ ہوتا ہے نا جی, 2 گھنٹے میں دودھ نہیں بکا تو 15 روپے 20 روپے میں وہ بیچتا ہے آپ کا فارمر جو ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پیسچرائز ہوگا 5 روپے بھلے لیٹر پہ لگا دے, لیکن وہی دودھ اگر اس کو 70-80 روپے میں بکتا ہے تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل فار ہم. یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کیا تھا, اب ہم کریں گے. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ ایک ادارہ نہیں تھا پہلے, آج تک کسی نے ان چیزوں پہ گئے نہیں ہیں. لیکن ابھی اگر میں آپ کی بات سے مجھے ذہن میں آ گیا, میں اس بات کو نا بڑے ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں, سول سوسائٹی پتہ نہیں اس چکر میں کیوں ہوتی ہے کہ سڑک چوڑی ہونی ہے تو یہ درخت نہ کٹے یہاں سے, حالانکہ اس درخت کا ایک ٹگے کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ٹرین یہاں سے گزرنی تو ہرگز نہ بنے, کیونکہ ان کو آپ نے کنسلٹنٹ نہیں لیا. کوئی ترقی کا کام ہو, سول سوسائٹی ماشاء اللہ تعالیٰ سامنے کھڑی ہے, لیکن اگر بچے جو ہیں وہ بیکٹیریا والا دودھ پیئے یا جعلی دودھ پیئے, آپ کو اس پہ کچھ نہیں لینا. آپ کہاں ہیں, آپ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے, سول سوسائٹی کیوں نہیں آتی سامنے؟ میری سمجھ سے بات جو ہے نا بھٹی صاحب, اس پہ روشنی ڈالیے, بالا تر ہے. سر بات یہ ہے کہ جس میں ان کا اپنا مفاد ہے نا, اس کے لیے آ جائیں گے, حالانکہ اس سے بڑا مفاد اور کیا ہے. یہاں تو نسلیں پوری داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. میں ابھی آپ جو پہلے تھوڑی بات کر رہے تھے, میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے نا, اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ فرمارے میں, ہاں, کہ وہاں پہ وہ اس میں کوئی چیزیں ایڈ کر سکے, ملاوٹ کر سکے. اس کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. اچھا, اب خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی سب سے بیسک غلطی فارمر کرتا ہے, جو آپ دودھ پیدا کر رہا ہے. جو آپ آج فارمرز کو پیغام دیں گے, لوگ آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں, سننا چاہتے ہیں آپ کو. آپ انہیں کہیں کہ وہ جو ہارمونل انجیکشنز ہیں نا گائے اور بھینس کو, پلیز وہ نہ نکالیں. وہ آکسیٹوسین اور انجیکشن ہے جو گائے اور بھینس کو اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ آرٹیفیشلی سٹیمولیٹ ہو اور وہ دودھ اتار دے, اور وہ جو گائے یا بھینس کا بچہ ہے وہ دودھ نہ پیے, اور اس کو ملک ریپلیسر پہ لگاتے ہیں اس کو. تو یہ والا جو دودھ, جب وہ اس کو آکسیٹوسین کا انجیکشن لگتا ہے نا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گائے اور بھینس کی عمر بھی کم ہوتی ہے, وہ پریگننسی بھی اس کی, لیکن دودھ کی پروڈکشن زیادہ کرتی ہے. دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو 1-2 کلو بچے نے پینا ہے نا, وہ بھی بچا کے بیچ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کو آپ اپیل کریں فارمرز کو کہ وہ یہ انجیکشن نہ لگائیں. دوسرا یہ ہے کہ دودھ وہاں سے جس گاڑی میں آنا ہے نا, جس ٹینکر میں آنا ہے, ہمارے یہاں پہ 98% ٹینکر وہ ہیں جو ریفریجریٹڈ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ریفریجریشن کا سسٹم نہیں ہے. اس میں جب دودھ آئے گا نا, تو وہ دودھ کئی گھنٹے ٹریول اس میں کرے گا, تو وہ خراب ہو جائے گا. اس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اس میں فارمولین ڈالی جاتی ہے, وہ جو مردوں کو. تو اس لیے یہ 2 بیسک کام تو یہ کریں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سپوز لاہور ہے, لاہور کی ڈیمانڈ اگر ہے جی 40 لاکھ لیٹر پر ڈے کی جی, تو یہاں پہ لاہور کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ 10 لاکھ کے لیٹر کے 4 آپ پیسچرائزیشن پلانٹ پرائیویٹ سیکٹر میں لگائیں,
जो दूध वहां से आए पेस्चराइज हो जी, वो वहां पे आके दूध आए। और एक मसला है कि वहां तक आते हुए अगर वो दूध खराब हो गया तो फिर क्या होगा? उसके लिए उनके घर तक लेकर जाना बहुत ज्यादा रीजनेबल बात है। उसके लिए पाबंदी ये है कि आइंदा रेफ्रिजरेटेड टैंक आएगा, दूसरे वाला टैंक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ठंडा होकर दूध आएगा तो केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। चिंची जो है उनको नहीं बंद कर सकते, आप रेफ्रिजरेशन कहां से लेकर आएंगे? ये जो बात फरमा रही है हार्मोन्स के इंजेक्शन, बड़ी माफी के साथ आपके साथ अभी आता हूं, ये वो वजह है कि आप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो आप कहते हैं जी लड़का जो था वो नामर्द था, बेटी जो है उसको बालों का प्रॉब्लम है, उसके हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, उसका कद छोटा हो गया, उसमें मोटापा कहां से आ रहा है। ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो कि दूध के जरिए आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन सर, दूध ना खालिस है, इस पे बात हो रही है। शायद ये आपको खौफनाक बात लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स ने बताया। उसने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं आएगा कि इस मुल्क में किसी शख्स ने गधे और कुत्ते का गोश्त ना खाया हो। इस पे मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ दूध पे बात करनी है। हजरत मुझे ये बताइए कि जब मरे हुए लोगों को प्रिजर्व करने के अद्वियात जो हैं वो दूध में डाली जाएंगी तो मेंबर खामोश बैठ के तमाशा देखेगा या कुछ करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबर ने कभी भी हक बात छुपाई नहीं है, आवाम तक पहुंचाई है, लेकिन हमारे हुक्मरान इक़्तिदारान बाला जो हैं वो कहीं और उनकी मसरूफियात हैं, वो आवाम की फलाह बहबूद के काम में आना ही नहीं चाहते। और आपने एक अनाज के अंदर हाथ डाला, गले के ढेर के अंदर हाथ डाला, अंदर गीला था, अंदर गीला था, तो आपने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिस बंदे ने मिलावट की उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मुसलमान होने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस मुल्क में फिर 99% लोगों का तो रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ये मिलाद क्यों मनाते हैं? ये तो एक ड्रामा हो रहा है, बस दिखलावा है। ठीक है, मैं नाम लिखवा लूं, ये सिर्फ नाम लिखवाने की सेंचुरी पड़ रही है। आज ही से बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम दिल जलता है कि आप अपने पे जुल्म शायद बर्दाश्त कर सकें लेकिन बच्चों पे जुल्म मेंगल नहीं बर्दाश्त। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, उलमा इकराम मिलके इस पे एक फतवा क्यों नहीं जारी करते कि जो दूध में मिलावट करता है वो हराम करता है और उसका रिज्क हराम है? क्यों नहीं फतवा देते? इस पे फतवा आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है मिलावट पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अब हुकूमत इन चीजों को क्यों नहीं पकड़ती कि ठीक है भैंसें आपने शहर से बाहर निकाल दी, ना पकड़े, मेरा अपना ईमान भी तो मेरे साथ है ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खास तौर पे भैंस का, मुझे किसी ने मना किया है कि मैं 2 नंबर सामान काम करूं? मुझे किसने कहा है? हुकूमत करेगी, मुझे हुकूमत ईमान भी सिखाए। लालच है, दुनियावी हिर्स है। आज उस हिर्स को रोकना है तो उसके लिए कानून को एक्टिव होना पड़ेगा। बताऊं, मुझे लगता है कि 70 साल अगर नहीं हुआ, 60 साल नहीं हुआ, अगर मस्जिद का स्पीकर बंद हो सकता है जी, मस्जिद का स्पीकर जहां से अल्लाह और उसके रसूल की आवाज बुलंद होनी है वो बंद हो सकता है, तो क्या ये मिलावट शुदा दूध, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े ब्रांड, अब दूध के अंदर क्या है जी, आयरन डाला जा रहा है। क्या खालिस दूध अल्लाह ने नामुकम्मल बनाया था? लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, अल्लाह ने कहा कि वो बेहतरीन दूध मैंने तुम्हें बना के दिया जिसमें मैंने गोबर की मिलावट नहीं दी, खून की मिलावट नहीं होने दी, घास चारे की मिलावट नहीं होने दी। आप उसके अंदर जो है वो जहर डाल रहे हैं, पॉइजन डाल रहे हैं, सारे गुनाह हो रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे चर्चा रहा हूं, मुझे बड़ी आजी से ये बता दें और हिम्मत करके बता दें कि उलमा इकराम इस पे यक जुबान क्यों नहीं हो सकते? तमाम उलमा इकराम इस पे यक जुबान है, किसी का भी इख्तलाफ नहीं है कि मिलावट वाला दूध दो या मिलावट वाली चीज दो। कोई गोल बात है ना कारी साहब, इतनी गोल बात है, ऐसा नहीं है प्यारे भाईजान कि जो ये कहे कि तुम साथ खड़े हो ना, साथ खड़े हो, इनके साथ खड़े हो। कल सारे उलमा इकराम जो है वो जुमे के खुतबे में मेंगल का जिक्र करेंगे, जनाब ये काम कर रहे हैं, मोहसिन ये काम कर रहा है, ये काम करने वाला जो है वो हम में से नहीं है, ये बयान होगा तो बात बनेगी। हजरत मैं नेक्स्ट अभी से ही इसको एज ए मुहिम चलवा देता हूं अपनी पूरी तंजीम में, दीगर लोगों में, जहां जहां मेरे सोर्स हैं। लेकिन अगर हुकूमत इसको कैंपेन के तौर पे उलमा किराम को एक टारगेट देके कहे कि भाई तो अवेयरनेस देनी है कि लोगों हराम न खाओ न खिलाओ, ठीक है, और बच्चों को बख्श दो खुदा के वास्ते, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताइए कि क्या आप लोग एज एन अथॉरिटी इतने एम्पावर्ड हैं कि आप इस काम को वाकई सही कर सकते हैं?
دیکھیے میں 3 ضلعوں میں ڈی سی او رہا ہوں. جتنا ڈائریکٹ پاور فوڈ سیفٹی آفیسر کو پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ میں پنجاب اسمبلی نے دیا ہے, اتنا کسی بھی آفیسر کے پاس نہیں ہے کہ آپ بغیر نوٹس کے کسی بھی پریمیسز کو سیل کر سکتے ہیں, کسی کاروبار کو بند کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز بنا رہا ہے جو کہ کسی کی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. ویری ویری ڈائریکٹ پاور. مطلب مجھے کبھی کبھی جو ہے نا خوف آتا ہے, اتنا یہ ذمہ داری بھی ہے, پاور بھی ہے لیکن ذمہ داری بھی ہے. تو وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو ایک ہے نا کہ کنسرن یا اس کا جو وہ چیزیں بالکل ہیں. بات یہ ہے کہ جی اس ادارے کو 1947 میں بننا چاہیے تھا جس طرح باقی تمام ممالک میں ہے. اتھارٹیز ہیں, آپ نے 65 سال چیزوں کو چھوڑا, اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں, یہ صرف بات مسئلہ دودھ کا نہیں ہے, میں ہر چیز کا ہے. آپ کے گھی کو اٹھا لیں, آپ کیچپ کو اٹھا لیں, آپ مرچوں کو اٹھا لیں, آپ چائے کی پتی کو اٹھا لیں. لیٹ می ٹیل یو, مطلب مجھے 2-3 مہینے ادھر ہو گئے ہیں کتب بھائی, بلال بھائی, کہ یہ جو جانور جو چارہ کھاتے ہیں نا, یقین مانے وہ زیادہ خالص ہوگا جتنی چیزیں جو ہم ایٹ دیٹ لیول, تھنگز آر ان اے ویری بیڈ شیپ. بٹ آئی ایم ہوپفل, بٹ آئی ایم اسٹل آپٹمسٹک. بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک ادارہ ان پلیس آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں چیزیں وہ نہیں ہیں جو لاہور میں یا فیصل آباد میں یا ملتان میں ادارہ گیا ہے, تو پھر وہ چیزیں جو کہ پہلے 65 سال سے چلی آ رہی تھیں, وہ چیزیں, ان چیزوں میں ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہے. اور چیزیں جو ہے نا, اب یہ اس کی میں بات کروں گا کہ اس کو ابھی ہمیں سب سے پہلے اس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. فرام راجن پور ٹو مری, فرام صادقآباد ٹو اٹک. یہ بہت بڑی زمین ہے, اس پہ ایک اتھارٹی کیسے قابو کرے گی؟ دیکھیں ہمارے جو ہے نا جو ای ٹیز ہیں جو فوڈ کو پروسیس کرتے ہیں, ہمارے ہر تحصیل میں آفیشلز ہیں. ان کا کام صرف فیلڈ کا ہے, ان کا آفس کا کام کوئی نہیں ہے. اینڈ دے آر ناٹ, جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ سینیٹری انسپیکٹرز نہیں ہیں, وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, وہ ایم ایس سی ہیں, ایم فل ہیں, وہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. اور دے نو کہ جی کہاں پہ کیا جو ہے نا ایس او پیز ہونی چاہیے, کیا کہاں پہ نہیں. آپ کوئی ایسا وعدہ قوم سے کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ان کو تبدیلی نظر آئے گی؟ دیکھیں میں عرض کروں, جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے, آپ لاہور کو میں دیکھیں, میں 3 سال کے بعد آیا ہوں, بٹ آئی کین سی اے ویزیبل چینج ان لاہور آلسو. 3 مہینے بعد لاہور کی سڑکیں بدل جاتی ہیں؟ 3 سال کے بعد نہیں, میں 3 سال باہر رہا ہوں نا, آ کے جب میں انہیں ہوٹلز میں, ریسٹورانٹس میں, ایٹریز میں جاتا ہوں. اب کانشیسنس اور ہے. ابھی جب ہم چھاپے مار رہے ہیں فیصل آباد میں جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نہیں گئی ہے, اور ایک ہم جا کے دیکھتے ہیں ادھر کالا خطائی روڈ پہ, آپ یقین کریں دیر از اے مارک ڈفرنس, اونلی بیکاز دا اتھارٹی از دے ورکنگ ہیئر فار پاسٹ 3-4 ایئرس. وہاں یہاں پہ لوگ فوڈ گریڈ دستانے استعمال کر رہے ہیں, ہیڈ گیئر پہنتے ہیں, ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کے ایس او پی سیٹ ہیں, اونلی بیکاز ایک ادارہ آ گیا ہوا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے. یہ آپ کی بات جو ہے نا, یہ لکھی جائے گی کم از کم بہت عرصے تک, اور یاد کی جائے گی کہ اس ملک کے اندر جو جانور چارہ کھا رہے ہیں وہ زیادہ خالص ہے اس خوراک سے جو کہ اس معاشرے میں انسان کھا رہے ہیں. یہ بات آپ کی منگل بالکل درست ہے, کیونکہ میرے گلی کے اندر جو پاپ کارن بیچنے والا تھا نا, جب سے سختی ہوئی ہے نا, اس نے بھی ٹوپی پہننی شروع کر دی ہے, اور وہ اب اپنے ننگے ہاتھوں سے پاپ کارن نہیں اٹھاتا, وہ دستانے پہن کے اٹھاتا ہے. بلال بھائی, آپ سٹنٹڈ گروتھ 44% آپ کے بچے, 69% وائٹامن ڈی کی کمی, 63% وائٹامن اے کی کمی, یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. فولک ایسڈ, زنک, یہ پچھلے 15 سالوں میں جو آپ کو کسی دشمن سرکار, میں اکثر کہتا ہوں دشمن سرکار کی ضرورت نہیں ہے, یہ 8-10 سال اور چلائیں آپ اس معاملے کو, اور پھر آپ کے ہمارے نوجوان جو ہے وہ 2.5 فٹ کے ہو جائیں گے سارے. کہتے ہیں کہ جی آدھا گھنٹہ بچہ پڑھ رہا ہے تو تھک کے سو گیا. یہی حال ہونا ہے ہمارا. کیا خوبصورت بات کی, یہ جو بچے آپ کے تھک کے سو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کی خوراک ناقص ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 15 سال 20 سال اور کام چلتا رہا تو اس کے بعد 2.5 فٹ جو ہے نا, یہ سٹینڈرڈ بن جائے گا کہ آپ نے فوج میں جانا ہے, پولیس میں جانا ہے, تو 3 انچ کی چھاتی اور 2.5 فٹ کا دو تو آپ پولیس افسر یا فوجی بن سکتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضور, اس دودھ میں کیا کیا جائے, اس ملک میں کیا کیا جائے کہ یہ نہ ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو جو آپ نے ابھی مینگل صاحب نے اور آپ نے بات کی ہے, میں اس کو بڑھاتا ہوں کہ یہ لوگ غذائی دہشت گرد ہیں. کیا خوبصورت جملہ کا ہے یہ لوگ, کیا خوبصورت جملہ کا ہے, یہ غذا کے دہشت گرد ہیں, یہ فوڈ ٹیررسٹ ہیں جو ہماری نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں کسی ایٹم بم کا خوف نہیں ہے, یہ لوگ ہی کافی ہیں ہمیں یہاں پہ مارنے کے لیے اور پاکستان کا خدا نہ خواستہ نام و نشان مٹانے کے لیے. یہی کافی ہیں, یہ جس تندہی سے لگے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا کہ یہاں پہ قد چھوٹے رہ جائیں گے, اور یہ حقیقت ہے. اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے
وہاں پہ اس کے قد کا معیار 2 انچ کم کر دیا گیا ہے. اب ہمیں اتنے لمبے قد کے لوگ مل ہی نہیں رہے ہیں. اس وقت یہاں پہ ہمارا اولمپک میں جو دستہ گیا ہے اس میں 7 کھلاڑی تھے. ہم ہر چیز میں زوال کا شکار ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانا اس طرح کا کھا رہے ہیں, ہمارے ہسپتال بھرے پڑے ہیں. بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کردار کے زوال کے ساتھ بھی اسی طرح منسوب ہیں. ہماری غیرت ایمان جو ہے وہ مر چکی ہوئی ہے. جی اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ جیسے ابھی مینگل صاحب نے بات کی ہے, ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے, ان کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے کہ یہ اس جنگ کو آگے بڑھائیں, لیکن اس کے ساتھ ان سے وعدہ لینا چاہیے کہ یہ کسی سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے, یہ کسی کو رعایت نہیں کریں گے, یہ ایک آنکھ سے ہی ایک لاٹھی سے سب کو آنکھیں گے. جی میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں آپ اس کے دباؤ میں آئیں, کیونکہ جو سی ایم پنجاب کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ باقی سارے صوبوں میں بھی یہ سی ایمز کو کرنا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں کیا اس پہ میں 2 رائے نہیں دیتا. حضرت انتہائی مہربانی. حضرت آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ بیان جو ہے وہ سپریڈ کریں گے. یس مینگل آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو آج حقیقتیں بتائی ہیں یہ یقین نہ آنے والی بات ہے, اور یہ جملہ جو ہے یہ کہہ کے یہاں سے رخصت لیتا ہوں آپ سے کہ یقین کیجئے اگر ایک چیف منسٹر یہ فیصلہ کر رہا ہے تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. شاباش ہے آج شہباز شریف کو کہ اس نے کیا, لیکن اگر یہ جملہ کہوں تو یہ بھی بالکل اپنی جگہ قائم ہوگا کہ ایک افسر اگر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ملک کو کرے یا نہ کرے, اپنے علاقے کو اور حدود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے. درخواست ہے تمام صوبوں سے کہ وہ اسی پیمانے کو اپنا ایک موٹو بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.